نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے سے جب خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان سے جب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لذنبی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما، میرے پروردگار میری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ یہ بھی جانتا ہے میں گناہ کو معاف کرنے والا ہوں، میرا بندہ یہ بھی جانتا ہے میں گناہ پہ سزا دینے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس انسان سے غلطی ہو گئی، دوبارہ پھر گناہ کر بیٹھا، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتا پہلے تو نے توبہ کی میں نے معاف کر دیا، پہلے تو غلطی کر کے آیا معافی مانگی میں نے پہلے بھی معاف کر دیا، پھر دوبارہ گناہ کر کے آ گیا، پھر غلطی کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتے بلکہ بندہ دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا خالق اور مالک ہوں، میرے بندے کو اس بات کا علم ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، میں گناہ پہ پکڑ کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بندہ تیسری مرتبہ پھر خطا کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگنے کے لیے آ گیا اللہم اغفر لذنبی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میرے گناہ سے درگزر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں فرماتا تو نے غلطی کیوں کی ہے، 2 مرتبہ تجھے معاف کر دیا اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ پھر حکم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جانتا ہے میں غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوں، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، گناہ پہ سزا دینے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ معافی کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان پھر خطا کر بیٹھا، پھر غلطی کر بیٹھا، میرے آقا نے فرمایا پھر تیسری مرتبہ آ کے کہتا ہے اللہم اغفر لذنبی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میں اس کا رب ہوں، میرا بندہ جانتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میرا بندہ جانتا ہے میں غلطی پر پکڑ کرنے پر بھی قادر ہو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندہ توبہ کرتا رہے اللہ معاف کرتا جاتا ہے، کبھی تانا نہیں دیا جاتا، کبھی دروازے سے پھینکا نہیں جاتا۔ 1 مرتبہ معافی مل گئی، 2 مرتبہ معافی مل گئی، 3 مرتبہ معافی مل گئی، جتنی مرتبہ بھی توبہ کرے
کرے گا، جتنی مرتبہ بھی استغفار کرے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ اللہ معاف کرتا رہتا ہے، اللہ درگزر کرتا رہتا ہے۔ انسان معافی مانگے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ درگزر کرنے پر قادر ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو نے گناہ کر کر کی زمین کے کناروں تک اپنے گناہوں کو پہنچا دیا، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہوں کی تہ لگ گئی، آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ چلے گئے، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، پھر بھی مایوس ہو کے نہ بیٹھنا، معافی مانگ لینا، سچے دل سے توبہ کرنا، میں اتنے گناہ معاف کرنے پر بھی قادر ہوں۔ آسمان کے کناروں تک گناہ چلے جائیں پھر بھی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کا کہ بندہ گناہوں پر جرت کرنے لگ جائے، ہیں جی، خطاؤں پہ دلیر ہو جائے کہ اللہ تو معاف کرتا ہے، چلو یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ معاف ضرور کرتا ہے، بندہ سچے دل سے معافی مانگے، لیکن ساتھ یہ بھی تو احساس رکھنا ہے نا، یہ گناہ کیا ہے، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ خطا شیطان دل میں ڈالتا ہے، جی مولانا صاحب نے فرمایا آسمان کے کناروں تک بھی معاف ہیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ٹھیک ہے معاف تو کرتا، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ غلطیاں جان بوجھ کے کرو، جی معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا۔ اگر اسی کوتاہی کے درمیان موت آ گئی تو پھر معافی کہاں جائے گی؟ اس بات کو احساس میں رکھنا ہے۔ ہاں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، بس کوئی بھی چھوٹا گناہ بڑا گناہ معافی مانگنے میں دیر نہ کرے۔ ہماری عادت یہ ہے، ایک تو گناہ کرتے ہیں، اوپر سے توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ گناہ ہو گیا فوراً نیکی کرو، اور نیکی کے ساتھ فوراً توبہ کرو، کیونکہ نیکی اور توبہ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوا، جی یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، انہوں نے اپنے گناہ کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ گناہ ہو جائے عبادت میں دیر نہ کرنا، فوراً عبادت کی طرف بھاگنا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اللہ عبادت سے گناہ مٹاتا ہے، پھر توبہ کر لو، اللہ اعمال نامے سے ہی ختم کر دیتا ہے، فرشتوں کے دماغ سے بھی نکال دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہر بندے کے ساتھ 4 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 4۔ کرامن کاتبین، دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ، ایک وقت میں 2 ہوتے ہیں۔ ایک جماعت آتی ہے فجر سے لے